کرم سے جھوٹ کرے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ کو بنایا تمام نبیوں نے اسے رسولہ بناؤ حضور آپ نوازے حاضرین 10 محرم شریف میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی 14 سال پہلے 1400 سال پہلے. وہ ایسی شہادت ہے ہر سال منائی جا رہی ہے. شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، حمزہ کی شہادت کو میں کہتے ہیں، لیکن کسی کی شہادت کو اتنی شہرت نہیں ملی جتنی امام حسین کی شہادت کو ملی. عمر فاروق بھی شہید ہوئے ہیں، شیر خدا بھی شہید ہوئے ہیں، اس کو کیوں نہیں شہرت ملی؟ یہ اس کو کیوں مل گئی؟ اس کا خاص پیغام ہے. لوگ مختلف طریقوں سے مناتے ہیں، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی تازیہ نکالتا ہے، کوئی شبیل لگاتا ہے، کوئی محفل جاتا ہے، کوئی کانفرنس کرتا ہے. مٹی نہیں کی وجہ اس میں اسلام کے لیے، مسلمان ملکوں کے لیے خاص پیغام ہے. کسی ترقی کرنی ہے، کسی بڑھنا ہے، اچھی حکومت بڑھنی ہے، پھر امام حسین کا پیغام لے لو. ان کا پیغام صرف یہ ہے، سر دار نہ دار دس سے جلدی سر دے دیتا، لیکن ووٹ بھی دیتا پیڑے بندے نے. یزید میں ہر خرابی ہے، وہ زانی بھی ہے، وہ شرابی بھی ہے، وہ کرپشن بھی کرتا ہے، وہ دگا بھی لگاتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا، ہر جو خرابی ہے نا دنیا میں وہ اس میں شامل ہے. تو پیغام یہ ہے، یہ شعر میں پڑھا مصرع یہ پڑھا چشتی رحمۃ اللہ علیہ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بنیاد حسین ہے. کیوں بنیاد حسین ہے؟ انہوں نے پیغام دیا کہ ووٹ پیڑے بندے نہ دیا گئی. اگر امام حسین ووٹ دے دیں، جان بچا لیں تو شراب اور عام جو ہوئے وہ پاک ہو جانی تھی. جی دیکھو شرابی کو ووٹ دیا ہے حضرت امام حسین، ڈالا شراب ٹھیک ہے. زانی کو دیا ہے ووٹ تو زنا ٹھیک ہو جاتا. کرپشن کرنے والے کو ووٹ دیتے تو ہر برائی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے. امام حسین نے برائیوں کا دروازہ بند کر دیا ہے. اپنی جان دے کے تمہیں اور مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ پیڑے بندے کو، خراب بندے کو ووٹ نہ دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کی حکومت میں ترقی نہیں ہوئی. کیا کچھ لیں گے؟ امام نواز شریف نے کی کیتا ہے؟ کیڑی برائی نہیں ہوتی؟ کیڑی برائی نہیں؟ ووٹ دیتا ہے پھر خرابی ہو جائے، ترقی نہیں رکھی تھی. پتہ نہیں 35,000 قرضہ سی ارب، 35 ارب ڈالر کا قرضہ سی. یہ گورنمنٹ میں آئی ہے سال 5 سال 4 سال 65 ارب ہو گئے. 45 ارب چائنا نے لایا ہے، وہ بھی قرضہ ہے. کتنا ہو گئے؟ 100 تو ٹپ گیا کہ نہیں؟ کتنے نظر کتنے آیا؟ سڑک 10 سال بعد ٹوٹی سی ہون پڑنے لگی ہے. کی مطلب ہے؟ ترقی نظر آئے؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، سوئی رہا تھا، شارٹیج ختم ہوئی، مہنگائی ختم ہوئی، کرپشن ختم ہوئی، قتل ختم ہوئے، کیونکہ یہ خراب بندہ ہے. اس لیے برائی وہ جب بھی ووٹ دو گے وہ برائی تھوڑے پہ چڑھ جائے گی. وبال تھوڑے تھے. امام حسین کا ایک پیغام ہے کہ اچھے بندے کو ووٹ دینا، ورنہ وہ برائی پھیلا دے گا. رشوت کی جڑیں زمین میں، یہ درخت کے سامنے اس کی جڑیں زمین میں ہیں، لیکن
رشوت کی جڑ اوپر ہوتی ہے، صدر کے پاس ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے، وہ کرپشن کرتے ہیں تو سارے پٹواری دار بھی کرتے ہیں، ٹیچر بھی کرتے ہیں، سپاہی بھی کرتے ہیں، تحصیلدار بھی کرتا ہے، ڈی سی بھی کرتا ہے، سارے کمشنر بھی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ اوپر والا بھی کر رہا ہے، اس نے جائز کرا دیا تو یہ سب کرنے لگ گئے۔ اگر ایک امام حسین آ جائے نا، ایک امام حسین، ایک حضرت عمر آ جائے، عیسائیوں برائیاں ایک دن میں ختم ہو گئے۔ ایک بندہ صرف سارے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، اسکول کا بناؤ، پھر موسیقہ بناؤ، پھر علم دو، پھر تبلیغاں کرو، کوئی ٹھیک نہیں ہونا۔ جب برائی اوپر سے جا رہی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اسکول اگر بہت نہیں ہو گیا، اسکول زیادہ نہیں ہو گیا، کالج زیادہ نہیں ہو گیا، یونیورسٹی زیادہ ہو گئی۔ فیصل آباد میں کتنی یونیورسٹی ہیں پتہ نہیں؟ 10 پڑے وہ 5-7 یونیورسٹیاں تو فیصل آباد میں پڑھ گئی۔ آگے صاحب میرے ایسے جیسے میں پڑھتا تو صرف ایک یونیورسٹی تھی پنجاب کی، نہیں یونیورسٹی بنی، لیکن برائی ختم نہیں ہوئی۔ علم زیادہ ہو گیا لیکن برائی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اوپر جو بندہ بیٹھا ہے نا، بڑا حاکم اعلیٰ، اس میں جدیدیت کی پائی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کہا ہمارا دوست ہے، ہمارے محلے کا ہے، ہمارا کام کیا ہے، اس نے ہمیں ووٹ دے دیا، اس نے دھونس لگائی، انہیں رشوت دی، انہیں پیسہ دیتا تو ووٹ دے دیتا، انہیں چھلنا دیتی تو امام حسین کا ایک پیغام ہے کہ ووٹ سنبھل کے دو، اچھے بندے بھی دو، یہ تھوڑی بہتری ہے۔ آج کتنے ملک نے اسلامی 60 کو دے، کسی سے کوئی حسینی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہے، کوئی جابر بیٹھا بیٹھا ہے، کوئی ڈکٹیٹر بنا بیٹھا ہے، کوئی پرانا بیٹھا ہے، کسی ایک کو بھی اچھی نہیں۔ اور لہٰذا سارے ملک جو ہے اسلامی انہیں کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، سب خرابیاں ہی خرابیاں اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو یہ بات کرنی ہے، ایک یہ جو بات کرنے والے ست خیرہ ہیں، ست خیرہ ایک بزرگ ہے صاحب نظر لاہور پہ، ایک صاحب نظر بندے ہیں اسلام آباد میں، ان دونوں کو نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ ست خیرہ کی تقریر جو ہے یہ حق ہے، اسے بار بار کرو۔ میں اس جگہ سے پتہ کتنی بار کر سکتا ہوں، لیکن تو ست خیرہ کری اچھا اللہ کرے ہر ایک کو آئے، جس طرح تینوں آئی ہیں اللہ کرے ہر ایک کو آئے۔ خیر یہ ہے پہلی، اگر وہ نہ ہوئی تو بخشش کی کوئی امید نہیں۔ تم نمازاں پڑھ لے، تو روزے رکھ لے، تو زکاتاں دے لے، تو حج کر لے، عمرے کر لے، حافظ بن جا، قاری بن جا، جو خیر تیرے پہ نہیں ہوئی، تیرے پہ بخشش کا بہانہ کوئی نہیں، وہ ہے سنی ہونا۔ اتنی اہم شے حضور کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، نمازاں پڑھیں گے، حجاں کریں گے، کچھ جہنمی ہوں گے، ایک دن کی ہوگا۔ یا سنو اس کا نام تو بتا دیں، اس کا نام اہل سنت والجماعت، یہ سنی ہے۔ بخشش کی امید، بخشش کا حقدار صرف سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سنی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خیر نہ ہوئی اور باقی ساریاں جڑیاں جتنی مرضی جو مرضی کر لیں، نمازاں پڑھ لے، سجدے کرنے تھے پڑھا دیا، کتاب محراب بنا لے، کھانے کا ہوا جا کے بیٹھ جائے، جو مرضی کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ صرف سنی ہونے میں ہے۔ دوسری خیر یہ ہے کہ آدمی مرے تو آسانی سے، جو آسانی سے نہیں نہ مرتا، وہ ایسے مرتا ہے کہ 100 تلواریں اکٹھی لگ جائیں۔ جب بیری کے ڈیگر پہ ململ کا کپڑا پا کے کھینچو، پی رہے گا کپڑے دے آپ کو، تار تار ہو جائے گا۔ اس طرح بندے کا جسم تار تار ہو جاتا ہے۔
حضور کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندے ایسے مریں گے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ دوسری پڑھنے والے۔ یا آسان مر رہا ہے یا مشکل؟ پھر دوسری کی وظیفہ پڑھا لو، 13,000 دوسری جگہ پڑھے گا، ہم ستے پیرا مل جائیں گے۔ تو زیادہ ٹائم نہیں، اسی محفل میں بیٹھا ہوا کرتا ہوں، میں اس کی اجازت کر رہا ہوں۔ تو 2 منٹ میں 60 کروڑ پڑتا ہے۔ کتنے میں؟ 2 منٹ۔ ڈرتے کیوں؟ لاکھ پڑھنے والا ہی بندہ بیٹھا ہے۔ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ 3 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، سارا دن میں دوسری بھی لگا رہا ہوں اور کام تو کام نہیں، ایسی نہیں بات، منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ 3 ایک طاقتیں بندے کے جسم میں، ایک زبان ہے منہ سے بولنا، ایک دل سے پڑھنا، ایک روح سے پڑھنا۔ زبان والا پڑھنے والا مر کے 3,000 پڑھے گا 2 گھنٹے، دل والا 10 منٹ میں پڑھ لے گا، تو روح والا 1 سیکنڈ میں سارے پڑھ لے گا۔ 1 سیکنڈ بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہر جسم کے ہر مسام سے دوسری پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے کچھ نصیب لوگ ہیں، ان کا ہر جو ہے نا بار جس میں ہوتا ہے مسام ہر مسام میں زبان ہے، وہ چالو ہو جاتی تو اس کے سارے پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہمت کریں، 3,000 زیادہ نہیں، 12 کریں، 12 ہے اس سے اگلی خیر جو ہے بڑی ضروری ہے۔ وہاں فیل ہو گئے، اگلے سارے فیل، وہاں پاس ہو گئے، اگلے امتحان میں پاس۔ وہ ہے تیری قبر، اللہ کرے میری قبر جنت کا باغ بنا۔ اگر جنت کا باغ نہ بنی تو جہنم کا گڑھا بن جائے۔ جہنم چل کے قبر میں آ جاتی ہے، جنت چل کے بھی قبر میں آ جاتی ہے، قبر میں جنت آ جاتی ہے اور قبر میں بھی جہنم آ جاتی ہے۔ قبر میں جنت بھی آ جاتی ہے اور قبر میں ہی جہنم آ جاتی ہے۔ دنیا میں جنت کیسے بنتی ہے؟ 3 سوال ہیں، ان کے جواب آنے چاہیے۔ ایک سوال ہے تیرا رب کون ہے، ایک سوال ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہستی گورنمنٹ جلوہ کر رہے ہیں ہندوستانی، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا ہے؟ جواب ان سوالوں کے یہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب اسلام ہے، یہ جو ہستی قبر میں جلوہ کریں گے محمد رسول اللہ۔ اتنے سوال آسان، جواب آسان، میرے نبی پاک امت کو بتا کے گئے۔ کوئی گیس ویس نہیں لگانا کہ یہ پتہ نہیں کون سا سوال ہوگا۔ حضور کریم نے بولا یہ 3 سوال ہوگا، یہ 3 سوالوں کا جواب صحیح آ گیا تو تیرے بچے کر رہے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے آسان جواب بھی بھول جائیں گی قبر کی بات، وہ حیران و پریشان ہو جائے گا کہ پتہ نہیں کیا جواب دوں گا۔ اللہ تیرا اللہ کون ہے، تیرا مذہب کیا، یہ وقتی جلوہ کر رہے ہیں کون؟ صرف اسے یاد رہے گا جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہوگی، اور محبت کس کے دل میں ہوگی تو درود کرتا ہے۔ عقید کا گل جڑی ہے بنانے والی چیز وہ درود مصطفیٰ، سنی بھی درود و سلام سے بڑھتا ہے، قبر میں جنت کا باغ بھی درود و سلام سے ہی بڑھتا ہے، آسان مرنا بھی درود و سلام سے ہی ہے۔ اس سے اگلا مرلہ جو ہے وہ ہے حشر، بہت ہولناک، اس سے ہولناک زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس وقت سورج 9 کروڑ میل دور ہے، 9 کروڑ، 2 گھنٹے گرمی دیتا ہے جب سر پہ ہوتا ہے، آگے پیچھے گرمی نہیں دیتا۔ اس دن سورج 12 فٹ سے اوپر ہوگا اور ہر بندے کے سر پہ ہوگا۔ 50,000 سال وہ اس کے سر پہ چمکتا رہے گا، تو صاحب کا لوگ کی پردہ بڑھے گا کہ نہیں؟ جس میں پسینے آ جائیں گے، کوئی ڈوبیا ہوئے گا، کوئی لاکھ کوئی کندھے کندھے، کوئی ڈوبیا ہوئے گا، اتنا گرم کہ اس میں بوٹیاں کل کے گریں گی، گریں گی،
इतना हौलनाक हशर है, लेकिन कुछ खुश नसीब बंदे अर्श के साए के नीचे आराम से बैठे हैं। या सुना ये कौन है? तो हमारा ये दूसरी पर ये हशर से बचना है, इसमें दुर्गा मुस्तफा बना लो, वजीफा बना लो, चलते फिरते भी तेरी जुबान पे चलेगा, तेरे काम में हर्ज नहीं होगा, दुकानदारी भी चलेगी, बाकी काम भी चलेंगे, कोई काम हर्ज नहीं होगा। दूसरी पढ़ने से कोई काम बल्कि बरकत आ जाएगी, बल्कि बरकत आ जाएगी। उससे अगला मैदान बड़ा मुश्किल है, वह है मीज़ान। नेकियों और बदियों का तोड़ होगा। ये नेकियां ज़्यादा हो गई भारी तो बख्शिश, ये गुनाह ज़्यादा हो गए तो दोज़ख। एक बंदा का हिसाब किताब पेश होगा उम्मती का, हज़ूर करीम का उम्मती, उसके नेकियों का पलड़ा हल्का होगा तो गुनाह भारी हो जाएगा। उसे हथकड़ियाँ लग जाएंगी, बेड़ियाँ मार लग जाएंगी और हुक्म होगा पूछो घसीट कैसे जहन्नम में फेंको। हज़ूर करीम ने देखा कि मेरा उम्मती जहन्नम की तरफ जा रहा है, तुम्हारे डर जाओ, नहीं तो तोड़ दोबारा करो। पहला तोड़ ठीक निकला। हज़ूर करीम ने छोटी सी चिट उतनी जितना डायल है निकाल के जेब से नेकियों के पलड़े में रख दी, वो भारी हो गई और बख्शिश बख्शिश हो गई, बेड़ियाँ उतर गई, हथकड़ियाँ भी उतर गई, मुबारकें हो गई, कभी जल्दी हो गया। हर जगह दौड़ता है कि ये चिट में क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बताता हूँ चिट में क्या। इसका एक दूसरी जिसने दुनिया में पड़ा था उसका सवाब मैंने बचा के रख लिया, आज नेकियों के पलड़े में रख लिया। या सुना पहले क्यों नहीं चिट रख दी, अब क्यों रखी है? और मैं पहले रख देता तो बख्शा जाता, तो मैं पता कैसे चलता है किससे भारी होता है? बड़ा भारी किससे होता है? चिट से होता है। चिट में क्या है? दरूद मुस्तफा का सवाब होता है। उसे अगला भी बड़ा मुश्किल मकाम उसका सुन के ही बदे के काम जाता है, वो है पुलसराब। बाल से बरीक है, तलवार से तेज है। जब 15,000 साल कोई बंदा दौड़ता रहेगा मुसलसल कि शायद पार हो। हज़ूर करीम फरमाया मेरा एक उम्मती ऊपर चलता था, चला नहीं जाता था। एक ताकतवर बंदा आया, उसने उसको बाजू को के पास हुआ एक लम्हे में। जब अपने जन्नत का दरवाज़ा नजर आने लगा, खुश हो गया, पूछा हज़रत साहब आप कौन है? मेहरबानी फरमाई। फरमाया तेरा पड़ा हुआ दूसरी हूँ और वादा है 3,000 या अल्लाह ने वादा कर दिया है, इसकी लाज तेरे हाथ में, तेरे नबी के हाथ में। हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमा, हम दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये पैगाम है, ये हक़ है। अपने दोस्तों को, घरों में, बीवियों को, बच्चों को सुनाएं ताकि उनके दिल में दूसरी पढ़ने की शौक़ पैदा हो। दूसरी अल्लाह का वजीफा है। हम तो सिर्फ कहते हैं या अल्लाह दे दे, अल्लाह देता है। हम अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ दुआ करते हैं या अल्लाह नबी को अज़मत अता फरमा। देता अल्लाह है, हमारी दरख्वास्त है यार, कुछ भी नहीं देते हम, नबी पाक को क्या दे सकते हैं? हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं या अल्लाह नबी पाक को अज़मत और दे दे, शराफत दे दे, कमालात दे दे, मोइज़ात दे दे, उनकी शान बढ़ा दे, उनको गलबा दे दे, फतह दे दे। अल्लाह ताला कहते पहले दे दी तो चलो तेरी दुआ भी कबूल। और इससे फ़ायदा तेरा मेरा होता है, हज़ूर करीम को कोई फ़ायदा नहीं हमारे दूसरी को, तो पहले मोहम्मद है। हर तारीफ उनमें जमा है पहले ही। तुम्हारे और मेरे दूसरी के मुंतज़िर नहीं कि तुम पढ़ोगे तो इज्जत मिलेगी। वो तो माँ के पेट में भी इज्जत वाले थे, क्या माँ के पेट में भी इज्जत वाले हैं। पता नहीं 60 दिन के पता नहीं कितने महीने पैदा होने से पहले
ایک ابرا بادشاہ تھا, اس نے حملہ کرنا تھا مکے پہ, خانہ کعبہ کو گرانا تھا. ہاتھی کا لشکر لے کے آیا اور اللہ نے چڑیاں بھیج دی ابابیل, ان کے ایک چونچ میں 2 پنجوں میں کنکریاں ہوتی تھی پتھر کی, وہ مارتے تھے, بندے کے سر پہ لگتی وہ سارے جسم نکل دیتی, ہاتھی میں اس کے پیٹ میں سے نکل کے زمین میں چلی گئی. اتنی زبردست ہے کہ بم قسم کی تھی. یہ سورہ فیل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تری کیف, اور نبی پاک کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ جب تک پہلے چیز دیکھی رہو یہ سوال ہو نہیں سکتا. کیا تم نے دیکھا میں نے کل کیا ہے؟ صحیح نہیں پتا کیونکہ میں نے بول نہیں. اس صرف مجھ سے کہا جاتا ہے جس نے دیکھا ہو. گڈو دیکھا ہے تو دوپہرے کی سنیا اچھا نہ تو پڑھی. گڈو کہہ سکتا ہے جڑے باقی ہیں اکبر بولے ہیں وہی ہے, لیکن تم نہیں کہہ سکتے کہ تم کو ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب حضور ماں کے پیٹ میں تھے وہ باہر آئے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا 40 سال کے بعد, وہ میرے پیارے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا میں یہ علم ہے. حضرت صاحب ماں کے پیٹ سے لے کے آئے تمہارے میرے دروشی سے نہیں بنے. یہ مت خیال کرنا کہ میں دروشی پڑھ رہا ہوں حضور کو عزت کری, نام عزت تمہیں مل رہی ہے. دروشی بھی پڑھ رہے ہو, عزت بھی لے رہے ہو. اس لیے یہ سنی بھی بن جاتا ہے, کسی سے آسانی سے موت بھی آ جاتی ہے, کسی سے قبر میں جنت کا باغ بھی بن جاتا ہے, کسی سے حشر میں پناہ مل جاتی ہے, کسی سے پل میدان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے, کسی سے پل صراط سے گزرتے ہیں. اور سب سے آخری جو خیر ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ. جب تک شفاعت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا, تو سارے جسم ڈالے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور تم اور ہم کیا ہیں, نبی جتنے انبیاء کرام شفاعت کے بغیر نہیں جائیں گے. وہ جہنم میں جائے تو ان سے مستقبل نہیں ہوگا. خلیل اللہ حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی بخشش نہیں. بخشش شفاعت کے بغیر بخشش نہیں ہوتے بھی ہے, اور حضور کے بغیر شفاعت نہیں. لہٰذا یہ پیغام ہے, یہ حق بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, تو ان کی توفیق سے کہہ رہے ہیں, تو ان کی توفیق سے یہ سطح میرا بنی. انہوں نے خود پسند فرما لی, دے کے بھی پسند فرما لی. کیا بات ہے, خود دے کے پھر اس کو پسند بھی فرما لی. کیا بات ہے, تو یہ تیرا میرا فرض ہے. میں عرض بھی کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے پڑوسیوں کو, دوستوں کو, اپنے جو بھی تیرا حلقہ ہے آباد, اس میں یہ سنائیں تاکہ حق بات ان کے دل میں بیٹھ جائے اور دوسری کی طرف رجوع کریں. تمہارے